حاضر باش اولاد غوث سمدانی حضرت سید ذاکر علی بابا صاحب قبلہ، حضرت سید شبیر باپو، دیگر حاجی صاحبان، جملہ مسلین حضرات، درس قرآن کی آج کی بیٹھک میں، آج کی نشست میں کچھ باتیں عرض و معروض کروں۔ اس سے پہلے بارگاہ الوہیت میں، رب کائنات کی بارگاہ میں ماشاءاللہ آپ جی شوق اور ذوق کے ساتھ حاضر باش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے انوار و تجلیات اللہ رب العزت ہم سب پر نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت مقدس قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العزت مقدس قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک جس نقصان کی بات کرتا ہے وہ نقصان دنیا کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور حقیقی طور پر آخرت کا نقصان۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وعدے کو توڑنے والے لوگ۔ اب مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو روز ازل اولاد آدم سے جو عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان آ چکے ہیں، آنے والے ہیں اور آئیں گے، ان سب کی روحوں کو، ان سب کی آتماؤں کو اللہ نے پہلے ہی سے پیدا فرما دیا ہے، اور جب روحوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان جملہ روحوں سے، ان جملہ آتماؤں سے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ تو پھر حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی تھی، کچھ روحیں ایسی تھیں کہ جو سجدے میں چلی گئی، اور سجدے میں جانے کے بعد ان روحوں نے کہا کہ ہاں ہم تجھے رب تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ روحیں تھیں جس نے زبان سے اور دل سے اقرار کیا، اللہ کے رب ہونے کا اعلان کیا، اور وہ سجدے میں چلی گئی، اور کچھ روحیں ایسی کہ جو سجدے میں گئی اور صرف زبان سے کہا کہ ہم تجھے رب اقرار کرتے ہیں، اور کچھ روحیں ایسی تھی کہ سجدے میں گئی اور زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہا کہ ہاں ہم تجھے رب اقرار کرتے ہیں، اور ایک جماعت ایسی کہ جس نے سجدے میں جانے کے بعد دل سے کہا مگر زبان سے نہیں کہا، یعنی کہ 4 قسم کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی گئی اور اقرار کرتی گئی۔ اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے اقرار کیا، وہ روحیں مسلمان کے گھر ہی میں پیدا ہوگی اور ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روحیں انبیاء علیہ السلام کی روحیں، یہ روحیں شہداء کی روحیں ہیں، یہ روحیں اولیاء کاملین کی روحیں ہیں، اور ایک وہ روح کہ جس نے صرف زبان سے کہا، دل سے نہیں کہا، تو وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ضرور ہوں گے مگر ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور ایک جماعت وہ کہ جس نے صرف دل سے کہا مگر زبان سے نہیں کہا، وہ پیدا ہوں گے غیر مسلمان کے گھر میں، مگر جب سمجھدار ہو جائیں گے، جب اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ایک وہ جماعت، ایک وہ روحیں کہ جو سجدے میں گئی، نہ زبان سے اقرار کیا نہ دل سے، تو وہ روحیں غیر مسلمان کے گھر ہی میں آئے گی اور غیر مسلمان ہی ہو کر اس دنیا سے جائے گی۔ اور تو بالخصوص مفسرین کرام یہاں پر یہ کہتے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، تو یہاں خصوصی طور پر منافقوں کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو نقصان اٹھائیں گے جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، کہیں لوگ اپنے بھائی کا رشتہ ملکت کے جھگڑے میں کہتے تو میرا بھائی نہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بیٹوں سے رشتہ، کچھ بیٹے اپنے باپ سے رشتے،
یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کی بات کہی ہے، توڑنے کی بات کہیں نہیں کہی۔ تو جو رشتہ توڑنے والے ہیں وہ لوگ بھی دنیا میں اور آخرت میں کل نقصان اٹھائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ ادھر ادھر کی کہہ کر آپس میں لوگوں کو لڑواتے ہیں، فساد کرواتے ہیں، تو یہ لوگ بھی دنیا میں اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر یہاں پر وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد بھی توڑ ڈالتے ہیں، ان منافقوں سے اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے۔ پہلے ہم سب کیا تھے؟ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک نجیس، ایک ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت نے ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس میں آکار واکار سب کچھ پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، یعنی کہ تم ایک مردہ تھے، اس نے تمہیں چلایا، پھر اس نے تمہیں جلایا، آتما کو، روح کو پھونکا، آتما کو پھونکا، تو اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا۔ کسی کی عمر 50 برس، 60 برس، 70 برس، جتنی عمر ہے، جب تک آپ کی حیات اللہ نے لکھی ہے آپ زندہ رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن تو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں جلائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال اور جواب کے وقت، اور کچھ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے حساب اور کتاب کے لیے، پھر سے تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں ایک نہ ایک دن لوٹنا ہے۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہمیں پھیرنا ہے، تو پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ رب العزت کے خدا ہونے کا، اللہ رب العزت کے رب ہونے کا ہم دل سے بھی تصدیق کرے اور زبان سے بھی اقرار کرے۔ اللہ رب العزت جس شوق اور ذوق کے ساتھ ہمیں آج کی درس قرآن کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کل اسی طرح شوق اور جذبے کے ساتھ درس قرآن کی بزم میں حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی